بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم مومنین کرام السلام علیکم یا علی مدد۔ آج آپ کے سامنے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ احادیث لے کر حاضر ہوا ہوں جو جھوٹ بولتے ہیں لوگ اور جھوٹ کی مد میں ہیں، یعنی جھوٹ جو اٹ سیلف اور جھوٹ بولنے والے کی رد میں یہ مولا کی حدیث ہے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جھوٹ کے بارے میں جو حدیث ہے مولا کی، وہ جھوٹ اپنے ہم نشین و ساتھی کو نابود کر دیتا ہے اور جو اس سے دور رہتا ہے اسے نجات دلاتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جھوٹ دنیا میں ننگ و عار ہے اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ مولا فرما رہے ہیں جھوٹ کے بارے میں یہ کہ جھوٹ کے بارے میں جو احادیث مولا کی ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں آپ سے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہے۔ جھوٹ، مولا فرماتے ہیں کہ جھوٹ بدترین عادت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا خیانت ہے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنا ایک رسوا کن عیب ہے۔ جھوٹ کا ایمان، جھوٹ زبان کا عیب ہے۔ جھوٹ بولنا اور خیانت کرنا شرفاء کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ منافق جھوٹ کے ذریعے زینت پاتے ہیں۔ بدترین گفتار جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنے کا پھل دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب ہے۔ جھوٹ سے بچتے رہو کہ یہ ایمان سے الگ ہے۔ جھوٹ کی بیماری بدترین بیماری ہے۔ جھوٹ کا انجام ملامت و ندامت ہے۔ جھوٹ قدر و قیمت کی بربادی کا باعث ہوتا ہے۔ جھوٹ سے بدتر کوئی عادت نہیں۔ پھر جو آگے مولا کی حدیث ہے جو جھوٹ بولتے ہیں، جو جھوٹے ہیں، ان کے بارے میں مولا فرماتے ہیں آج آپ کو گلیوں محلوں میں اتنے جھوٹے مل جائیں گے جو ظاہری طور پر بڑے مومنیت کا لبادے پہنے ہوتے ہیں، مگر ہے وہ ازل کے جھوٹے۔ ان کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی حدیث میں یہ پڑھوں گا کہ جھوٹ بولنے پر سرزنش کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جھوٹے کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ کتنی بڑی حدیث ہے مولا کی یہ کہ جھوٹ بولنے والے کی سرزنش کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو پتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور مردہ برابر ہے، کیونکہ زندہ کو مردہ پر یہ فضیلت ہے کہ اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، پس اگر اس پر اعتماد نہ کیا جائے تو اس کی حیات باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی جس پر اعتماد نہیں کیا جاتا وہ جھوٹا ہوتا ہے اور اس کی حیات باطل ہو جاتی ہے۔ زندہ کو مردہ پر یہی فضیلت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ جھوٹا اور بے حیائی کرنے والا بھلائی اور درستی سے بہت زیادہ دور ہے۔ جھوٹ بولنے والا ذلیل و خوار ہے۔ جھوٹ بولنے والا گہرے کنویں اور ذلت و رسوائی کے دہانے پر ہے۔ جھوٹ بولنے والا امانت دار نہیں ہو سکتا اور بہت بڑا بدکار و فاسق عہد و پیمان کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ جس نے جھوٹ بولا اس نے اپنی مروت و مردانگی کو برباد کر لیا۔ جس کا جھوٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی تصدیق نہیں کی جاتی۔ جو جھوٹ بولنے میں مشہور ہو جاتا ہے اس کی سچی بات بھی تسلیم نہیں کی جاتی۔ جس کا جھوٹ زیادہ ہو جاتا ہے اس کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے۔ جو جھوٹ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اس پر کم اعتبار کیا جاتا ہے۔ جس نے جھوٹ سے اجتناب کیا اس کی باتوں کی تصدیق کی گئی۔ جھوٹ بولنے والے کی ذلت کے لیے کیا یہی کیا کم ہے
جھوٹ بولنے والے کی ذلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ یہ اس شخص کے سامنے بھی قسم کھاتا ہے جو اس سے قسم کا مطالبہ نہیں کرتا۔ جھوٹ بولنے والے کے پاس شرم نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولنے والوں کی بات میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کے علم میں بھی کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور آخری حدیث جھوٹے کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں کہ جھوٹا اپنے جھوٹ سے 3 چیزیں حاصل کرتا ہے۔ پہلی، اپنے اوپر اللہ کا غضب۔ دوسری، لوگوں کا اسے ذلیل سمجھنا۔ تیسری، فرشتوں کی اس سے دشمنی۔ جھوٹے کو جو جھوٹا ہے وہ اپنے لیے 3 چیزیں حاصل کرتا ہے جھوٹ بول کر۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر اللہ کا غضب نازل کرتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ لوگوں میں وہ ذلیل ہوتا ہے جھوٹا۔ اور تیسری کہ فرشتے اس سے دشمنی کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کی سرزنش کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس جھوٹے کو علم ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ یہ کتاب غرور الحکم سے میں یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے ساری۔ اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کو مل جاتا ہے کتاب غرور الحکم کا، جس کا نام اقوال علی ہے۔ یہ آپ کو عام طور پہ بازار میں مل جاتا ہے بہت سستی قیمت پہ۔ یہ 2 جلدوں میں ہے۔ آپ یہ ضرور رکھیں، مولا کی حدیث اپنے سامنے اپنے پاس رکھیں گھر میں۔ یہ کتب زیادہ مہنگی نہیں ہے، 100-200 روپے کی کتاب ہوگی مشکل سے۔ آپ یہ ضرور لیں، یا اگر پی ڈی ایف کا ورژن چاہیے تو وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر کتب تو پی ڈی ایف میں موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں فری آف کاسٹ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو رزق معرفت کے لیے تمام لوگوں سے شیئر کریں، اور تاکہ لوگوں کو جھوٹ اور جھوٹے کے بارے میں جو مولا نے حدیث فرمائی ہے وہ آپ ان کے دنیا کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا آپ تمام کو سلامت رکھے اور جھوٹ اور جھوٹوں سے دور رکھے، ہر قسم